کراچی کا علاقہ منگو پیر جو کہ اب زبو حالی کا شکار ہے۔ یہ علاقہ کسی زمانے میں خوبصورت علاقوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ منگو پیر کے اس علاقے میں جذام کے مریضوں کے لیے ایک جگہ مختص کی گئی تھی جس کی سربراہی ڈاکٹر رود فاؤ نے سنبھالی تھی۔ سن 1960 کی دہائی میں جن کا تعلق جرمنی سے تھا، ان کی خدمات کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا ہے۔ میرے ساتھ آج گل محمد بھائی بھی موجود ہیں جو کہ مجھے اس پورے علاقے کو دکھانے میں مدد کریں گے۔ گل محمد بھائی اب ہمیں اسپتال کے وارڈ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ وارڈ میں جیسے ہی ہم داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا بجلی کی عدم فراہمی تھی، خستہ حال فرنیچر۔ یہاں مریضوں کے لیے بنائے گئے اسپتال دیکھ بھال نہ ہونے کے سبب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ مریضوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ انہی میں ایک مردوں کے وارڈ میں رہائش پذیر غلاب خان جن کی عمر 60 سال ہے، جو کہ اس بیماری میں 40 سال سے مبتلا ہیں اور ڈاکٹر رود فاؤ سے زیر علاج بھی رہے ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے یہ ضمیردار تھے۔ اپنی روادات سناتے ہوئے انہوں نے دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کھانا بھی اب حکومت کی طرف سے نہیں بلکہ کچھ مخیر حضرات ہی کھلا دیتے ہیں۔ توجہ نہ ہونے کی باعث مایوس ہیں اور اپنی باقی کی زندگی کے دن گزار رہے ہیں۔ ناکارہ ایمبولینس جو کسی زمانے میں حکومت کی طرف سے مہیا کی گئی تھی، جو کہ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار ہیں۔ گل محمد بھائی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھے تو خواتین کا وارڈ دکھا۔ یہاں پر ایک خاتون کسی غم زدہ انداز میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا میرا نام فیروزہ ہے اور میرا تعلق پشاور سے ہے اور میں اس جگہ 35 سال سے خواتین کے وارڈ میں موجود ہوں۔ انہوں نے مزید ماضی کی باتیں بتاتے ہوئے کہتی ہیں میں یہاں پر بیماری کے باعث آئی تھی اور پھر یہاں گزر بسر کے لیے یہاں کپڑے دھوتی تھی جس کی اجرت مجھے 60 روپے ملا کرتی تھی۔ اپنی مزید دکھی داستان سناتے ہوئے انہوں نے کہا حکومتی اقدامات سے انتہائی مایوس ہیں اور پریشان بھی ہیں یہاں کے حالات کو دیکھ کر۔ اب ہم آگے کی طرف بڑھے تو راستے میں ہم نے ٹریننگ سینٹر دیکھا جو کہ اس وقت بند ہے۔ کسی زمانے میں یہاں جونیئر ڈاکٹروں کو تربیت دی جاتی تھی جذام کے مریضوں کے لیے۔ اس عمارت کو فاقر جی کاؤز جی کی یاد میں بنایا گیا تھا۔ اس عمارت کی حالت خستہ ہو چکی ہے۔ یہاں موجود ہندوؤں کا مندر جو کہ 1918 میں تعمیر کیا گیا تھا، یہاں پر ہندو مذہب کے پیروکار عبادت کرتے ہیں۔ دیوار پر مختلف ادوار کی تصاویر بھی موجود ہیں۔ اب آپ کو چرچ کی طرف لے چلتے ہیں۔ یہاں پر ٹیک کیئر پر مامور نے ہمارے لیے چرچ کے دروازے کھولے جو کہ 1960 کی دہائی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ چندہ لینے کے لیے ایک مخصوص بیگ بنایا گیا۔ خوبصورت چھت جس کا رنگ لال پٹیوں اور سفید سے سجایا گیا ہے۔ چرچ کے اطراف میں باغیچہ بھی قائم کیا گیا ہے۔ آخر میں اس چرچ کی خوبصورتی دیکھنے کے بعد دوسری طرف ہم لوگ چل پڑے۔ پھر گل محمد بھائی نے ہمیں وہ جگہ دکھائی جو کہ ایک شوہر نے اپنی پیاری بیوی کی یاد میں یہ جگہ بنوائی تھی جو کہ اب چرسی اور موالیوں کی اماج گاہ ہے۔ اس جگہ کی حالت بھی انتہائی خستہ ہو چکی ہے۔ اب گل محمد بھائی دکھانے لے جا رہے ہیں وہ جگہ جو کسی زمانے میں کچن تھا اور یہاں مریضوں کے لیے کھانا پکایا جاتا تھا جو کہ اب مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہاں پر ایک خوبصورت پارک بھی ہے جس میں مختلف اقسام کے پودے موجود ہیں اور یہ کمیونٹی کے مختلف تقریبات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم مسجد کا دورہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہاں کی خوبصورتی دیدہ زیب تھی۔ دیواروں پر نقش نگاری، کھلے برآمدے نمازیوں کے لیے بنائے گئے ہیں جو کہ نماز یہاں پر 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اب گل محمد بھائی مجھے پرانے دیوہیکل درخت کے سائے سے گزارتے ہوئے ایک ایسے وارڈ کی طرف لے جا رہے ہیں جو کہ پاگل خانہ کہلاتا ہے۔ اس وقت پاگل مریضوں کو یہاں رکھا جاتا تھا۔ یہ عمارت انگریز دور میں سن 1896 میں بنائی گئی تھی۔ یہاں ایک مریض بھی موجود ہے جو کہ بے بسی کے عالم میں دنیا سے بے خبر سویا ہوا ہے۔ اب گل محمد بھائی نے اپنا وارڈ دکھایا جو کہ بنایا گیا تھا سن 1922 میں۔ اس کی تختی بھی موجود ہے اور اس تختی پہ موجود اس وقت جو رقم خرچ کی گئی تھی وہ بھی درج ذیل ہے۔ گل محمد بھائی اپنی زندگی کے دن یہاں پر گزار رہے ہیں۔ یہ یہاں جوانی میں بیماری کے باعث آئے تھے۔ اپنا وقت گزارنے کے لیے اکثر ریڈیو سنتے ہیں
اور ایک چھوٹی سی دکان چلاتے ہیں۔ اب ان کی عمر 60 سال ہو گئی ہے۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور خوش اخلاقی سے ان سے سلام کیا، آگے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔